اور سیدنا ابو بکر جو ہیں. اور میں اس میں ویلیو ایڈیشن کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب وہ باتیں بیان کرتے ہیں جو حدیثوں میں نے لکھی ہوتی. تو سر اسی سے دنیا میں تبدیلی آئی ہے نا. انجینئر صاحب 1400 سال پرانی حدیث پڑھ کے 1400 سال بعد کے جو حالات ہیں ان کی انجینئرنگ بھی ساتھ کرتے ہیں. مجھے بتائیں جب سیدنا ابو بکر سے لوگ یہ ان کا وظیفہ مقرر کر رہے تھے اور حضرت ابو بکر یہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں امور خلافت چلاؤں گا تو میرے بیوی بچے کہاں سے کھائیں گے, تو کسی نے مشورہ کیوں نہیں کیا کہ حضرت مصلی اٹھائیں نیچے سونے دیے کانا ہی کانا. ہاں سنجے سے ٹیلے چکو جیڑے ٹیلے نو ہاتھ پاؤ سونا ہی سونا. تو سرکار تو آڈے جڑا گھوڑا ہے آپ کا جو گھوڑا ہے اس کے قدموں کی خاک جو اس کے نتنوں میں بیٹھتی ہے اس کو بھی کوئی غوث قطب ابدال بڑے سے بڑا بابا نہیں پہنچ سکتا. تو سرکار وہ تو نگاہیں مار کے سونا بنائیں گے درختوں کو, مسلے اٹھائیں گے تو کانے ہوں گی. سرکار تسی بھی ایک نگاہ مارو نا, اس زمانے سے کام نہیں سنوندے. یہ نہ ہون ہو سکتے نے, آپ بیچ میں ہوتے رہے کیونکہ میڈیا نہیں تھا. اب کر کے بتائے کوئی, سب کہانیاں بنائی رہی بھائی. وہ لوگ ایفرٹ پٹ کرتے تھے, ان کو پتا تھا کہ دنیا میں ایفرٹ ہی تو پٹ کرنی ہے. نگاہ مار کے کچھ ہونا ہوتا تو جنت انعام کس لیے ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, ابو سلمہ جو بنو سلمہ تھے ایک قبیلے کا نام ہے, وہ مدینہ شریف کے قریب شفٹ ہوئے. نبی الاسلام ایک چوراہے سے گزرے تو وہ لوگ کھڑے تھے. آپ نے کہا کس لیے؟ ان کا یا رسول اللہ ہم دور گاؤں میں رہتے ہیں تو مسجد نبوی تک پہنچتے ہوئے ہمیں کچھ ٹائم لگتا ہے, ہم نے سوچا ہے مدینہ شریف میں ہی شفٹ ہو جائیں تاکہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں, اتنی دور سے آنا پڑتا ہے. آپ نے فرمایا تم جتنے قدم چل کے آتے تھے اتنی نیکیاں تمہیں ملتی تھی. تو انہوں نے حضور کے شہر میں شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر دیا کہ ٹھیک ہے ہم دور سے ہی پیدل چل کے آیا کریں گے تاکہ ہمیں نیکیاں ملیں. ہمارا یہ معصومانہ سوال ہے کہ یہ بعد کے جو بزرگ ہیں وہ تو کہتے ہیں جی ایک نماز پڑھ دینے مدینہ شریف اڑ کے, دوسری اڑ کے پڑھتے ہیں مکہ شریف, تیسری پڑھتے ہیں بیت المقدس, چوتھی بغداد شریف تے پنجویں اجمیر شریف. ہم کہتے ہیں صحابہ کرام تو بےچارے مکان شفٹ کر رہے تھے قریب, ان کو حضور نے کیوں نہیں مشورہ دیا کہ اڑ کے آ جایا کرو؟ کوئی نہیں اڑ سکتا تھا اس زمانے میں. اور جب یہ باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ بزرگوں کی کرامتیں نہیں مانتے. وہ جناب کرامت تب مانے جب کرامت ثابت ہو. اس امت کے حق میں تو اللہ نے کئی معجزے نہیں دیے ہیں جو اگلے انبیاء کو دیے ہیں. اس امت کی ڈائنامکس ہی ڈیفرنٹ ہے. اگلی امتوں میں لوگ اللہ کو خوش کرنے کے لیے جنگلوں میں راہب بنتے تھے. اس امت کو بالکل الٹ کام بتایا گیا, قتال. یہ تو بڑا آسان ہے جا کے جنگلوں میں بیٹھ کے اللہ ہو کرنا. اس امت کی رہبانیت قتال میں رکھی گئی. اس امت کی رہبانیت مسجد میں بیٹھنے میں رکھی گئی, جس کا کلائمیکس رمضان کا 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے. اس امت کو معجزہ قرآن دیا گیا. اگلی امتوں کے معجزے ڈیفرنٹ ہوتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ دیا گیا نبوت کی علامت کے طور پہ. اپنا وہ سوٹا پھینکتے تھے, لاٹھی اژدہا بن جاتی تھی, دوبارہ ہاتھ لگاتے تھے واپس. یہ ایکسٹرا آرڈنری معجزہ ہے. پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدلنا اور اینیمل کنگڈم دوبارہ پلانٹ کنگڈم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر دیتے تھے اللہ کے اذن سے. زندہ سے مراد یہ نہیں کہ واپس دنیا میں آ کے رہتے تھے, نہیں, جو مرتا تھا نا اسے زندہ کرتے تھے اور وہ حضرت عیسیٰ کے نبی ہونے کی گواہی دیتا تھا, پھر دوبارہ مر جاتا تھا. قبر سے بھی کوئی مردہ نکالا ہے تو وہ وقتی طور پہ ہوتا تھا, لیکن پھر بھی یہ تو دنیاوی اعتبار سے تو امپاسبل ہے. لیکن یہ معجزہ دیا گیا. جب یہ معجزے قرآن میں بیان ہوئے تو نبی علیہ السلام سے بھی کافروں نے کہا کہ اچھا جو اگلے انبیاء کے معجزے تم ہمیں سناتے ہو نا, تم بھی ذرا کچھ کر کے بتاؤ نا اس طرح. سورۃ الانبیاء کا سٹارٹ اس سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگلے لوگ ایمان لے آئے تھے جو تم لے آؤ گے. سورۃ العنکبوت میں آیا اے نبی تم سے معجزے مانگتے ہیں, تمہارا معجزہ یہ قرآن ہے. ان کے لیے کافی نہیں کہ قرآن کی آیات صبح و شام ان پہ تلاوت کی جائے. جو نبی علیہ السلام کا دعوی نبوت کا معجزہ ہے وہ صرف قرآن ہے, کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا معجزہ قیامت تک کے لیے محفوظ بھی کر دیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بے شک اس الذکر قرآن اللہ کی یاد دلانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آج موسیٰ علیہ السلام کا عصا کسی شخص کے ہاتھ میں دے دینا تو وہ اژدہا نہیں بن سکتا.
لیکن یہ قرآن صحابہ کے پاس بھی معجزہ تھا، قیامت تک آنے والے آخری انسان کے پاس بھی اللہ کا معجزہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے۔ ہم اپنے نبی کا معجزہ دکھا سکتے ہیں، کوئی اور پیغمبر کے ساتھ اپنی نسبت جوڑنے والے لوگ ان کا کوئی ایک معجزہ بھی نہیں دکھا سکتے۔ ان پیغمبروں کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن معجزہ ہم حضرت عیسیٰ کے مردے زندہ کرنے کے واقعے کو صرف قرآن کی وجہ سے مان رہے ہیں، باقی ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے فزیکلی ہم کو ثبوت دے، لیکن قرآن ہمارے پاس فزیکل ثبوت ہے۔ اس کے اندر جو پروفیسیز حضور کے زمانے میں کی گئیں اور وہ منون پوری ہوئی، بعد کے بارے میں جو کی گئی وہ پوری ہوئی، اس زمانے کے سب سے بڑے ٹیسٹ پہ پورا اترا، یہ بڑے بڑے شعراء نے اپنے کلام پھاڑ دیے، اور وہ سائنٹیفک فیکٹس جو 1950s سے لے کے اب تک جدید الیکٹرانک مائکروسکوپس کی وجہ سے یا ٹیلیسکوپس کی وجہ سے ڈسکور ہوئے ہیں، ان کی ڈیٹیلز یہاں پہ موجود ہیں۔ تو ہر ٹیسٹ پہ یہ الحمدللہ کتاب پوری اترتی ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ۔